بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یاجوج و ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہونے والا حیرت انگیز واقعہ، ایک ایسی دیوار جس نے صدیوں تک فساد کو روکے رکھا، جانیے مکمل حقیقت اس ویڈیو میں۔ یاجوج و ماجوج پر بنائی جانے والی دیوار اور اس کے گرنے کا قصہ۔ یاجوج و ماجوج بنو آدم کے دو بڑے شریر قبیلے یا قومیں ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ اولاد آدم میں سے ہیں اور انسان ہے۔ یہ لوگ ذوالقرنین کے زمانے میں ایک فسادی قوم کی صورت میں سامنے آئے۔ ان کے پڑوسیوں نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دے تاکہ وہ ان کے ضرر اور شر سے محفوظ رہ سکیں اور وہ لوگ زمین میں فساد نہ کر سکیں۔ تو ذوالقرنین نے دیوار بنا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اور ہم کو خوب معلوم ہے جو سامان اس کے پاس تھا، پھر اس نے ایک سامان کیا، پھر چلتے چلتے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا۔ وہاں اس طرف پہاڑوں کے ادھر ایسے لوگوں کو دیکھا جو دوسرے ملک والوں کی بات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، اس گھاٹی کے پرے یاجوج و ماجوج دو قوموں کے لوگ ملک میں فساد مچاتے ہیں، ہم کو آ کر لوٹتے ہیں اور ستاتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ چندہ جمع کریں، اس شرط پر کہ ہمارے اور ان کے مابین تو ایک روک کر دے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھ کو جو میرے مالک نے مقدور دیا ہے وہ تمہارے چندے سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ البتہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو محنت مزدوری سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ کر دوں گا۔ لوہے کے تختے مجھ کو لا دو۔ جب دونوں کناروں تک دیوار کو برابر کر دیا تو مزدوروں کو حکم دیا، اب دھون کو، آگ پھونکو۔ جب وہ دھونکتے دھونکتے لال انگار ہو گئی تو یہ حکم دیا کہ اب تانبا لاؤ، پگھلا کر اس پر انڈیل دوں گا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ ایک نیک مومن بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا۔ اسے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کا سفر کر کے ایسی جگہوں پر پہنچا جہاں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین سکندر مقدونی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور شخصیت ہے، کیونکہ سکندر کافر تھا اور اس کا زمانہ ذوالقرنین سے 2000 سے کچھ زیادہ برس بعد کا ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ سورۃ کہف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے پوری زمین کا سفر کیا۔ ہم یہاں صرف ان آیات کا مطلب بیان کریں گے جو ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کے قصے سے متعلق ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، یعنی وہ مشرق و مغرب کے درمیان ایک اور راستے پر چلا جو اسے بلند پہاڑوں والے شمالی علاقے میں لے گیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو ترکوں کی سرزمین میں آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ السدین کے معنی ہے دو پہاڑ، ان کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں سے یاجوج و ماجوج نکل کر آتے تھے۔ وہ ترکوں کے علاقے میں فساد انگیزی کرتے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتے تھے۔ جب ان ترکوں نے ذوالقرنین کے پاس قوت دیکھی تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بادشاہ صاحب اختیار اور باصلاحیت ہے۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان اس راستے کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دے تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس کام کے عوض ترکوں نے بادشاہ کو مال کی پیشکش بھی کی، لیکن اس نیک بادشاہ نے کسی معاوضے کے بغیر محض بھلائی کے طور پر اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔
اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے اس کی مدد کرے۔ فَأَعْيِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں کے درمیان ترتیب سے کھڑے کر دیے اور پھر ان سے کہا، ان پوخو یعنی دون کنیوں سے ان پر آگ جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یعنی جب لوہے کی او چادریں شدت حرارت سے آگ کی طرح سرخ ہو گئیں، قال اتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس سے لوہے کے ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایک سخت پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر بن گئے۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج و ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا یا اس کے اوپر سے جھانکنا ناممکن ہو گیا۔ دیوار کی مضبوطی اور موٹائی کے سبب اسے نیچے سے کودنا یا اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ اس مضبوط و مستحکم دیوار کے ذریعے سے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے راستے کو بند کر دیا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔